اس کے ساتھ ملحق علاقہ ہے جو صورتحال وہاں پیدا ہو چکی اس کا اندازہ کر لیجیے. اس سے بھی بڑھ کر افغان مہاجرین کا اور وہاں کے لوکل جو پاپولیشن ہے ان میں جو ٹینشن ڈیولپ ہو گیا. بچوں کو اغوا کر کے لے گئے. ظاہر بات ہے ان بچوں کے باپ ہیں، ماں ہیں، ان کے رشتے دار ہیں تو ان پر بیتی ہے جس سمجھیے آرڈیل میں سے وہ گزرے ہیں. وہ اگر کوئی بم ان کے ہاتھ میں پھٹ گیا ہوتا تو بچے ہلاک ہو گئے ہوتے سارے کے سارے. اس کا ٹینشن ہے. مظاہرے ہوئے ہیں افغانوں کے خلاف، افغان مہاجرین کے خلاف، اور لگ بھگ وہ ہے ابھی کہتے ہیں آج میں نے پھر سنا کہ 30 لاکھ ابھی موجود ہیں. اگر کوئی یہاں ٹینشن ڈیولپ ہو گیا، آپ کو معلوم ہے کہ کبھی فلسطینیوں کے ساتھ معاملہ جو ہوا تھا اردن وغیرہ کے اندر، اتنی بڑی نفری ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، اور صورتحال بھی یہ ہے کہ انہیں ادھر نظر آ رہا ہے ادھر تباہی ہے، بربادی ہے. اب آپ نے بارڈر اپنے سیل کر دیے، نہیں آنے دے رہے ہیں. ان کے بچے جو ہے وہ جو جیسے کہ کہا ہائی جیکرز نے کہ ہمارے بچے جو ہے کھلے میدان میں برف باری ہو رہی ہے اور وہاں پر پڑے ہوئے، ان کے کھانے کچھ نہیں ہے. تم اپنے چند بچوں کو لے کر سمجھ رہے ہو کہ ان کی حفاظت ہونی چاہیے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. جب تمہارے بچے تو ہمارے بچے نہیں. میں نہ ان کی تائید کر رہا ہوں نہ ان پر تنقید، میں تو بتا رہا ہوں حال کیا ہے اس وقت، کس طرح کے ٹینشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں ایسے حساس علاقے کے اندر. ادھر چلیے جنوب کی طرف، من تحت ارجلکم، جغرافیائی اعتبار سے ہمارا فوق جو ہے وہ صوبہ سرحد ہے، اور ہمارا جو ہے تحت ارجلکم عین سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا صوبہ سندھ ہے. جس طریقے کی وہاں صوبے کی تقسیم کا مطالبہ اتنے کھلا انداز میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا. لیکن یہ کہ ایم کیو ایم کون نہیں جانتا کہ بہرحال اس کی ایک طاقت ہے، فالوئنگ ہے، قیادت اس کی بدنام ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ قیادت ابھری تھی آخر وہ اسباب تو موجود ہے نا. سیاسی قیادت ابھرا کرتی ہے کچھ عوامی احساسات کے بل پر. قائد اعظم کیوں قائد اعظم بن گئے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانان ہند کے اپنے احساسات کی صحیح ترجمانی کی تھی. ہر مسلمان محسوس کر رہا تھا کہ ہندو جو ہے وہ ہم سے بدلہ لے گا، انصاف نہیں کرے گا. ہر کلر کو معلوم تھا کہ وہ انصاف نہیں کرتا، ہر چپراسی کو معلوم تھا کہ محکموں میں ہندو انصاف نہیں کرتا. بازار میں اگر کھوکھا جو ہے پنواڑی جو ہے مسلمان بیٹھا ہوا ہے اسے معلوم ہے کہ ہندو جو ہے چاہے 5 لاکھ کا مال لے کر یہ سیٹ بیٹھا ہوا ہے، میرے پاس یہ پان کا جو کھوکھا ہے وہ بھی اس کی نگاہ میں کھٹک رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں ہوں. عوام کے یہ احساسات تھے. ان احساسات کو جب قائد اعظم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے محبوب ہو گئے، قوم کی زبان بن گئے، قوم کے ترجمان بن گئے. تو قوم کے اندر قائد سیاسی سطح پر تو وہی ابھرتا ہے کہ جو عوامی احساسات کی ترجمانی کرتا ہے. یہ جو بھی کچھ ایم کیو ایم کا فینومینن ہے کیوں ابھرا ہے؟ وہ یہ بات تو ہے نا کہ کوئی مسائل ہے، کوئی لوگوں کا احساس محرومی ہے، کوئی ان کے اندر جو ہے کسی درجے میں جو ہے وہ اپنی مظلومیت کا احساس ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو اس کو صحیح یعنی اس کا ابطال کیا جائے، دلائل سے بتایا جائے. صحیح ہے تو اس کے ازالے کی فکر کی جائے. لیکن اگر آپ یہی میں نے کتاب جو لکھی تھی آج سے 6-7 سال پہلے، استحکام پاکستان مسئلہ سندھ، میں نے سندھیوں کی ترجمانی بھی کی اور بہت سے سندھیوں نے مانا کہ ہم حیران ہیں کہ غیر سندھی کس طریقے سے ہمارے مسائل اور ہمارے احساسات جو ہے اس کو اتنا صحیح طور پر سمجھتا ہے، اس کی تعبیر کر رہا ہے. بہرحال وہ مسئلہ جو ہے جس طریقے سے دوبارہ تازہ ہو گیا ہے، اور پھر جو حرکت وہاں ہوئی ہے انہی میں سے ایک شخص کو وزیر بنا کر وہ تو ٹینشن پر ٹینشن ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. تو وہی لوٹوں والی بات ہے. آپ ایک گروپ کے کسی آدمی کو توڑ لیتے ہیں تو وہ سیاست جو ہے وہ تو وہی لوٹا سیاست ہے. کوئی بھی کرے، وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہو، وہ کوئی اور کر رہی ہو، کسے باشد. اور اس کا میں نے جو بھی وہاں پہ ٹیلی فون پر بھی گفتگو ہوئی ہے اس پر جو شدید رد عمل سندھیوں میں ہوا ہے، یہ مطالبہ جو ہے کہ سندھ کی تقسیم ہو، 2 صوبے ہوں، اس میں بھی پوری قوم سندھی سب کے سب متفق ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت نے شدید ریئیکشن ظاہر کیا، لیکن پیر پگاڑوں صاحب بھی اسی طریقے سے آئے کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا الطاف سے، وہ نکل گیا اس کھاتے سے. مرتضیٰ بھٹو صاحب بھی پیپلز پارٹی سے چاہے کتنے بھی ان کا اختلاف ہے، بے نظیر سے جو بھی ہو رہی ہے اس کی بات آ رہا ہے، اس کے اوپر متحد ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ ایک بڑی پرانی باسی کڑھی جو ہے اس میں بھی ابال آیا ہے. جی ایم سید صاحب بھی کئی سال بعد پھر بول پڑے. یہ بھی میرے نزدیک ایک بیرومیٹر ہے، ایک اندازہ ہے
وہ حالات جو تھے دوبارہ پھر انہیں سازگار نظر آئے. انہیں صاف کہا ہے سندھ کی تقدیر ہے، ڈیسٹنی ہے، یہ آزاد ہو کر رہے گا، علیحدہ ہو کر. یہ ہے آپ کے شمال اور جنوب کا نقشہ. اس وقت کراچی میں شدید ٹینشن اس وقت موجود ہے، اور پھر فوج کو اسی طریقے سے ہر چوک پر اور ہر جو بھی انٹرسیکشن ہے اس کے اوپر وہ پوری طریقے سے اپنی مورچہ بندی جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اب ذرا بیرونی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیجیے. ایک طرف ہمارے کشمیر کا مسئلہ ہے، ایک طرف افغانستان کا مسئلہ ہے. یہ تو ہمارا دایاں بایاں ہے، مشرق و مغرب ہے. کشمیر کے معاملے میں ایک بات بالکل صاف ہے، میں کچھ توقع رکھتا تھا کہ شاید کو ہوش آئے بھارت میں. بہرحال سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کو سیاست کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے. پھر ہندوستان ہی کے دانشور ہیں جنہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ امریکہ کا گیم ہے. یہ امریکہ کشمیر کو پاکستان سے بھی علیحدہ کرنا چاہتا ہے، بھارت سے بھی، اور وہاں پر اپنا ایک نئے ورلڈ آرڈر کا ایک اڈا قائم کرنا چاہتا ہے. ہمارے کسی دانشور کی توجہ نہیں گئی. یہ تو ایک ہندوستانی صحافی کا مضمون ہے جو سب سے پہلے خلیج ٹائمز میں چھپا ہے. اور واقعی میری خود اپنی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی صحیح ہے. یہ رابن رافیل جو آئی تھی یہاں پر، ہم سمجھے بڑی ہم امریکہ جو ہے ہمارا ہمدرد ہو گیا ہے. اس کے نائب وزیر خارجہ نے اعلان کر دیا کہ کشمیر تو ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، آج تک تو منع نہیں تھا، بس بائی لیٹرل باتیں کرو جی اور کچھ نہیں. در حقیقت وہ آثار اس کے، وہ بندر جو ہے بلیوں کو محروم رکھ کر روٹی، اور وہ بندر چاہتا کہ ساری روٹی خود ہڑپ کرے. اور ان کا نقشہ تو یہ ہے کہ پاکستان سے واپس لو، یہ آزاد کشمیر بھی لو، اور یہ گلگت وغیرہ ایریا بھی لو، اور اس پورے کشمیر کو ایک کر کے یہ تو ایسی جگہ بن جاتی ہے. آپ سوچیے تو صحیح، انہیں آخر چائنا کو بھی ٹیکل کرنا ہے، انہیں ہندوستان کو بھی آخر سنبھال کے رکھنا ہے کہ کوئی بھی کبھی زیادہ جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف حرکت نہ کرے. انہیں پاکستان کو بھی کچھ سنبھالنا ہے، افغانستان سے بھی چاہیے، ادھر جو مسلمان ریاستیں رشین ہیں ان کو بھی. اور یہ ساری جو ہے یوں سمجھیے کہ جیسے ایک پہیا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں دھرا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو جاتی ہے لکڑیاں وہ سارے اس سرکمفرنس کے ساتھ، تو معلوم ہوتا ہے مرکز ہے اس پورے علاقے کا. یہاں پہ امریکہ کا اڈا بنے. امریکہ کا اڈا نہیں ہوگا، وہ یو این او کا اڈا کہلائے گا. لیکن یو این او کس بلا کا نام ہے؟ یو این او ماسک ہے امریکہ کا، امریکہ ماسک ہے زائنسٹ کا. اصل بات تو یہ ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان تمام حقائق کے باوجود کوئی عقل کسی درجے میں بھی نہیں محسوس ہو رہا کہ بھارت کی قیادت کو آ رہی ہے، بلکہ ان کا موقف روز بروز سخت سے سختر ہو رہا ہے. کوئی اس میں لچک کے اثر نہیں. مزید برآں جو ہمارے لیے نہایت خوفناک مسئلہ ہے، چین کا سٹانس اب بدل چکا ہے. وہ آپ کی دوستی آپ کرتے رہے، اس کے لیے کتنے ہی اس کی مدح سرائیاں کرتے رہے. چین کے اپنے مفادات ہیں، چین کے اپنے مسائل ہیں، ان کی کاسٹ پر تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس نے تو بھارت کے ساتھ نارملائز کیا اپنا معاملہ. آپ کی حقیقت کیا ہے بھارت کے مقابلے میں؟ آخر تمام معاملے دنیا پریگمیٹک ہے، اسے تو سوچنا ہوتا ہے، اندازہ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے اپنے جو سرحدی ڈسپیوٹ ختم کیا، فوجیں جو ہے نکال لی. نتیجہ کیا نکلا؟ بھارت نے وہاں سے بھی فوج جو فارغ ہوئی کشمیر میں جھونک دی. اور پاکستان کی حمایت میں اب کشمیر کے مسئلے پر چین کی طرف سے سرد مہری ہے. جب بے نظیر گئی تھی تو وہاں سے وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئی. صاف کہا چینیوں نے یہ بائی لیٹرل معاملہ آپ لوگ آپس میں طے کریں. دوسری طرف آئیے افغانستان. ایک تو یہ کہ جو جہاد نے جو پھر فساد کی شکل اختیار کی ہے، ہر مسلمان کے لیے خون کے آنسو رونے کا مقام ہے. جہاد کا لفظ جو بدنام اب ہو رہا ہے، وہ تو یوں سمجھیے کہ جو کچھ خون بہ رہا ہے وہ بہ رہا ہے. جو جہاد کے لفظ کی جو مٹی پلید ہو رہی ہے، یہ جہاد، یہ ہے مسلمانوں کا جہاد پوری عالمی سطح کے اوپر. پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر جو پاکستان کے ساتھ سفارت خانے پر حملہ ہو گیا، یہ ہائی جیکرز تھے، ان کو ریسکیو کرانے کے اندر ہمارے کمانڈوز نے جو بھی کچھ کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کا رد عمل یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر سفارت خانے پر حملہ ہو گیا، وزیر خارجہ پر حملہ ہو گیا، طورخم کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں.
راکٹس گر رہے ہیں، کیا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ یا تو یہ کہ وہی فساد جو اس وقت افغانستان کا ہے وہ پاکستان کے اندر سرحد کے اندر آ جائے گا۔ وہ مہاجرین کی کتنی بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حالات نہایت خوفناک، لیکن یہ سارے حالات کیوں ہیں؟ وہ اصل سبب وہی ہے، اللہ سے خلاف ورزی کی اپنے وعدے کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، اور اگر وہی تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو پھر کون ہے جو مدد کرے گا؟ آپ تمہاری چین نہیں مدد کر سکتا، کس کو بلاؤ گے، کس کو پکارو گے، کس طرف دیکھوں، کس کو پکاروں، کس طرف دیکھوں، کدھر جاؤں، کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نا امیدی، دل بہت گھبرائے ہیں، ایک ہی در ہے کہ اس پر آواز دیجیے، اور وہ اللہ کا در ہے۔ رجوع کریں، پلٹے اللہ کی راہ میں، توبہ کریں، رجوع کریں۔ کاش کہ ہم ہوش میں آ جائیں۔ میں نے تو وہ آیت بھی آج پڑھی، اولم یروا انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبوا ولا هم یذکرون۔ اسی سورہ توبہ کی جس کی میں نے پہلے 3 آیتیں پڑھی ہیں، 75، 76، 77، اسی کے آخر میں 123 نمبر کی آخری رکوع کی آیت ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہر سال ان کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی بحران، کوئی دقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ، پھر بھی یہ توبہ نہیں کر رہے، ثم لا یتوبون، اس کے باوجود توبہ نہیں کر رہے۔ نہ صرف یہ کہ قومی سطح پر توبہ کے کوئی آثار نہیں، انفرادی سطح پر بھی توبہ کے کوئی آثار نہیں۔ ہر شخص کی زندگی کا جو بھی جدھر وہ گاڑی چل رہی ہے وہیں چل رہی ہے، جو اس کے پرسوٹس ہیں وہی ہے، ادھر سے ادھر ہونے کو تیار۔ اپنی معاشرت میں کوئی تبدیلی کریں، اپنی معاش کو پرج کریں، پاک کریں حرام سے۔ اور جن لذتوں کے، جن آسائشوں کے، جن سہولتوں کے عادی ہو چکے ہیں، ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ حرام سے آ رہا ہے لیکن چھوڑے کیسے؟ تو یہی ہے کہ کاش کہ ہم ہوش میں آ جائیں، اور اگر ہم ہوش میں آ جائیں تو پھر وہی آیات جو ہے جو میں نے آج شروع میں آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، انفرادی توبہ، اور پھر یہ کہ مل جل کر ایک اجتماعی قوت بنو، اجتماعی توبہ کا اہتمام کرو۔ اس میں 3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت کہ جو ہمیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس ملک میں کتاب و سنت کی کلی بالادستی کے لیے عوامی تحریک چلائی جائے، لیکن یہ عوامی تحریک وہ لوگ چلائیں جو نمبر 1 اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں پہلے دین کو قائم کر چکے ہیں، اور نمبر 2 ڈکلیئر کریں کہ ہمارا اس پاور پالیٹکس سے کوئی دخل نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا بھی نعرہ جو ہے در حقیقت اقتدار کی جنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہوں گی۔ کسی زمانے میں یہاں متحدہ شریعت محاذ بنا تھا، میں بھی بہت ہی جذبے سے اور شوق سے شریک ہوا تھا۔ یہ غیر سیاسی محاذ ہے اور اس میں کوئی سیکولر جماعت شامل نہیں ہے، صرف دینی جماعتیں آئی۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ بھی کوئی کہیں سے تار ہلی تھی کچھ لوگوں کی۔ وہ جنیدو صاحب کو پریشان کرنا مقصود تھا، ضیاء الحق صاحب نے ان کے لیے تشویش پیدا کرنے کے لیے کچھ جو ان کے خاص مصاحب علماء تھے ان کے تار ہلائے تھے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کاش کہ یہاں دینی جماعتیں جو ہیں، لیکن یہ 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 ان لوگوں کو لے کے جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکے ہیں،
اور اعلان کریں کہ ہمارا اس سیاست سے، پاور پالیٹکس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں، نہ ہم کسی کے حلیف نہ کسی کے حریف، ہمیں صرف ایک شے چاہیے کہ پاس کرو اس ملک کے اندر جو قرارداد مقاصد کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی ہوگی، وہ عدلیہ ہو، مقننہ ہو، کوئی ہو، انتظامیہ ہو، کوئی بھی ہو، اس پر کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی۔ پرسنل لا کی حد تک ہر فرقوں کو اجازت، لا آف دی لینڈ کتاب و سنت کا، اللہ اللہ صلی اللہ، یہ ایک اصل میں مطالبہ لے کر ایک عوامی تحریک اٹھے، اس لیے کہ اس کی توقع ہمیں نہ حزب اقتدار سے ہے نہ حزب اختلاف سے ہے، وہ تو اپنی سیاست کے چکر میں ایک کا کام ہے، جو بھی اگر اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت ہو جائے گی ان کا وہی کام ہوگا، آج بے نظیر کا کام یہی ہے، جو آ جاتا ہے کرسی پر اس کو بس فکر ہوتی ہے اپنی کرسی سنبھالنے کی، اور جو باہر ہے اس کا کام ہی ایک ہے کہ کسی طریقے سے کام نصیب کیا، اس کے خلاف کوئی اور چاہیے۔ تو پہلی بات اسی کا نام ہے خلافت۔ خلافت کہتے کسے؟ حاکمیت سے دستبردار ہو کر اور اللہ کی نیابت اور خلافت اختیار کرنا۔ اصولاً ہم کر چکے ہیں قرارداد مقاصد کے ذریعے سے، اس میں حاکمیت سے دستبرداری کا اعلان ہے، ہم نے اعلان کیا ہے، ہم ساورنٹی کے مدعی نہیں ہیں، حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس جو اختیار بھی ہے وہ در حقیقت ایک مقدس امانت ہے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر استعمال ہوگا۔ سب سے اوپر تو یہ ہے 100 بات کی ایک بات، اور اس سے نیچے 2 باتیں اور، وہ کچھ انتظامی نوعیت کی ہیں لیکن وہ بھی ایک اعتبار سے وہ خلافت کے نظام کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ اس بات کا شعور ہو جانا چاہیے کہ پارلیمانی نظام ہمیں بالکل چھوٹ نہیں کرتا، برباد کیے چلا جا رہا ہے، 2 مینڈک ادھر پھدک جائیں یا ادھر پھدک جائیں اور وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچتے رہیے مینڈک صحیح پھدکے ہیں کہ نہیں پھدکے ہیں، اور ان کو حق تھا کہ نہیں تھا، اور اسپیکر نے اس کو جو وہ کہا ہے کہ یہ نااہل ہو گئے، وہ تھا کہ نہیں، جائیے، لیکن ہے تو اصل میں 2 مینڈکوں کے ہاتھ میں سارا کام ہے، انہیں آپ گھوڑے کہہ لیں، ہاتھی کہہ لیں، مینڈک کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں۔ یہ پارلیمانی نظام، اس کی لعنتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ اصل میں اس ملک کے اندر صدارتی نظام آنا چاہیے، ورنہ کوئی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اور صدارتی نظام ہی خلافت کے نظام سے قریب تر ہے۔ ایک دفعہ ایک ایگزیکٹو ہیڈ کو آپ چوز کیجئے، 5 سال دیجئے اسے، پھر اب میڈکوں کے پھدکنے سے اس کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ہاں اگر وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے امپیچ کیجئے، اس کے بارے میں بات میں عرض کروں گا۔ ایک بات، امپیچمنٹ صدارتی نظام میں ہوتی ہے، یہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس میں تو پارلیمنٹ ہی سب کچھ ہے، اس میں گھوڑے ہیں کہ گدھے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان ہے، جو بھی ہے، بہرحال جو بھی کچھ ہے ان کے پاس، پارلیمنٹ اور اسمبلی، پروونشل اسمبلی ہے تو وہ پروونشل حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، اور اگر مرکزی اسمبلی ہے تو ان کے ہاتھ میں، اس سے اوپر تو بالا تر کوئی ہے ہی نہیں نا۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ کرے کہ ہمارے سندھی بھائی خاص طور پر اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ ہمارے اپنے سندھی دوست وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کہ تم نے یہ تقسیم چھوٹے صوبے بنانے کی بات کی ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے تم نے بھی انہی کے ہاں ملا دی جو سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے۔ میں نے کہا بھائی میں نے اگر صرف سندھ کی بات کہی ہوتی تو آپ مجھ پر یہ الزام لگاتے، میں تو کہتا ہوں پنجاب کے 6 صوبے بناؤ۔ یہ سارا مسئلہ جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پنجاب ایک صوبہ ہے لیکن وہ 3 صوبوں سے بڑا ہے اپنی آبادی کے اندر، لیکن یہ کہ کوئی بھی سننے کو تیار نہیں، ضلع نئے بنا لو، کمشنریاں نئے بنا لو، صوبہ تو معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اوپر کھد گیا ہے، کوئی انگریز کا بنایا ہوا صوبہ تھا بھائی یہ کہیں۔ میں نے کہا تھا سندھ میں جب میں نے دورہ 2 مرتبہ کیا تھا اندرون سندھ کا، خدا کے بندو یہ مغربی پاکستان تو کل کا کل سندھ ہے، قدیم زمانے میں ہند و سندھ کہلاتے تھے، یہ پورا سندھ کا جو بھی طاس ہے یہ تو سندھی ہے، اور ملتان تک جو آئے تھے، سندھ فتح کیا محمد ابن قاسم نے تو ملتان تک آئے تھے، وہ تو اسے صرف سندھ کیوں کہا، پھر تو کہنا چاہیے پنجاب بھی فتح کیا۔ اور یہ جو ملتان کا کہا جاتا ہے کہ فتح کیا، تو ملتان کی اس وقت جو عملداری ہے وہ یوں سمجھیے کہ جو فٹ ہلز ہیں، یہ جو بھی پہاڑی سلسلہ ہے آزاد کشمیر کا، یہاں تک ملتان کی عملداری تھی، گویا کہ اس وقت کا مغربی پاکستان کا صرف وہ پہاڑی علاقے اوپر کے ناردرن ایریاز نکال دیجئے تو یہ سارا علاقہ کبھی بھی اعتبار سے سندھ ہے، تو کیوں آپ صرف اس صوبے کے اوپر قرار کر بیٹھے ہیں؟ لیکن انتظامی اعتبار سے بہتر یہ ہے، اور صوبائیت کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بہتر یہ ہے، آپ بنائیے 16 صوبے بنائیے، 17 بنائیے،
مختلف لوگوں نے بات کہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ بات کہنے کی توفیق ایک ایسے شخص کو ہوئی ہے جو ویسے تو پیپلز پارٹی میں ہے، سیاستدان ہے. سیاستدانوں کے منہ سے تو یہ بات نکلنی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ وہ دانشور بھی ہے، فنکار بھی ہے، آرٹسٹ بھی ہے، لہذا نکل گئی. حنیف رامے صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، یہ صوبے تقسیم ہونی چاہیے، چھوٹے صوبے بننے چاہیے. لیکن کسی ایک صوبے کی بات کریں گے تو وہ سمجھیں گے ہمارے خلاف. اوور آل اسکیم کو تمام کمشنریوں کو صوبہ بنا دیجیے تاکہ صوبائیت کی لعنت ختم ہو، انتظامی معاملات زیادہ قریب کی سطح پر آ کر طے ہونے لگے، عوام کو بھی سہولت ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ صوبائیت پرستی جو ہے اس کی لعنت ختم ہو جائے گی. آخر میں میں چند منٹ لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیان آیا تھا بے نظیر بھٹو کا، اور اس پر ہمارے ہاں بڑا طوفان اٹھا ہے، اگرچہ میرا بھی ایک مختصر سا بیان اخبار میں آ گیا تھا، لیکن یہ جو انٹرویو ان کا تھا اس میں جو کہا ہے کہ ہم نے بھارت کی مدد کی، کیا مدد کی اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ چونکہ نواز شریف صاحب نے خط لکھا تھا، اس میں پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کیا مدد ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے گول مول کرنے کی کوشش کی، جواب نہیں دیا. تو جب تک یہ معلوم نہ ہو وضاحت کے ساتھ کہ کیا مدد کی تو کوئی تبصرہ کرنا واقعتاً یہ ہے کہ وہ ایک اندھیرے میں گویا کہ تیر تکا چلانا، ہمیں کیا پتا. لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ بتائیں گے نہیں، واضح نہیں کریں گے، تو پھر مجبوری ہے کہ قیافے سے کام لیا جائے. قیافہ شناسی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے تو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہی سکھوں کی فہرستیں جو ہیں کہ جن کے ساتھ کہیں ہمارے کسی خفیہ ادارے کا کوئی رابطہ تھا، کوئی تعلق تھا، کیونکہ اس وقت یہ الزام لگایا گیا تھا. اور اسمبلی میں بھی کہا ہے بابر صاحب نے، وہ جو وزیر داخلہ ہے، کہ وہ الزام تو لگا تھا، اعتراض پر اس سے پوچھے جا کر. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک اب یہ سوچنے کی ہمیں بہرحال مجبوری ہے کہ غالباً وہی بات معلوم ہوتی. اگر وہ بات ہے تو مجھے اس پہ 3 باتیں کہنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کلیئرلی ان 3 باتوں کو علیحدہ علیحدہ آپ سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ بات ہو رہی تھی تو یقیناً غلط ہو رہی تھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی، اور دینی اعتبار سے. آپ کو کسی ملک کے خلاف اقدام کرنا ہے تو کھلم کھلا کیجیے. یہ درپردہ جو ہے معاملہ، یہ دنیا داروں کی سیاست جو بھی ہے ان کا معاملہ ہوتا ہے. اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے ملک کا یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن میں تو حضور کو حکم دیا گیا کہ اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو جائے، ہم بھی علیہم علی سواء، تو معاہدہ ان کے منہ پر دے ماریے، تب اقدام کیجیے. یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حالانکہ وہ خلافت راشدہ میں شمار نہیں ہوتا ان کا دور حکومت، بلکہ یہ سمجھیے کہ ملوکیت کا نقطۂ آغاز وہی ہے. اس وقت سلطنت روما سے ان کا ایک معاہدہ تھا. انہیں اندیشہ ہوا کہ سلطنت روما جو ہے اندر ہی اندر تیاری کر رہی ہے، اچانک ہو سکتا ہے سرپرائز اٹیک ہو جائے. تو انہوں نے اپنی بھی فوجوں کو موو کرنا شروع کر دیا. ایک صحابی حضرت عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نکل آئے میدان میں، وفان لا غدرن، وفان لا غدرن، وفان لا غدرن نعرے لگائے. تو معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کی وفا کرو، غداری مت کرو. اور حضرت امیر معاویہ نے روک دیا معاملہ. ٹھیک، یہ طریقہ اصل میں یہ صحیح طریقہ نہیں تھا. اگر تھا تو صحیح نہیں تھا. کوئی اخلاقی مدد کسی کی تائید جسے ہوتی ہے بین الاقوامی فورمز پر، وہ بات اور ہے. لیکن اگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی اس قسم کے روابط تھے، کسی کے بھی تھے، اگر حکومت پاکستان کی سطح پر تھے نا، بہرحال اسی کے کسی خفیہ ادارے کے تھے، تو یہ بین الاقوامی قانون کے تحت بھی، عام اخلاق کے تحت بھی، ہماری دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی غلط کام تھا. لیکن پھر اگر یہی کام کیا ہے بے نظیر نے کہ ان کی فہرست دی، تو یہ بھی بہت بڑا جرم کیا اس ملک کے خلاف. اس لیے کہ کوئی حکومت جو آتی ہے وہ سابقہ حکومت کے معاملات کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر اس کو آنر کرنا چاہیے. وہ یہ کر سکتی تھی کہ اگر کوئی مدد ہو رہی تھی مدد بند کر دیتی، ان کی اپنی پالیسی ہے اور حکومت کی پالیسی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے ان کی فہرستیں، ان کے نام، ان کے پتے جو ہے ان کو دے دینا اگر دیے گئے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے خلاف تو امپیچمنٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی ادارہ ہے، کوئی نظام ہے، ہمارے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اس پر ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ جو ہے سرکاری راز، اسٹیٹ سیکرٹس ڈائیورج کرنا اور ان کو اس طریقے سے عام کر دینا اور اس کو اس طریقے سے
بہرحال وہ ہمارا چاہے ڈکلیئرڈ ہماری اس کے خلاف کوئی اس وقت جنگ نہیں ہے، کس کو نہیں معلوم کہ وہ ہمارا پیدائشی دشمن ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ بھی ہرگز جائز نہیں تھا، یقیناً غلط حرکت کی ہے، مجرمانہ حرکت کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب میں ایک تیسری بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ تیسری بات یہ ہے، اور اس کے لیے بھی میرے پاس تو میری تو آنکھیں قرآن اور سنت ہے۔ عجیب ہے آج جو مجھے روشنی ملی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 11، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اے مسلمانوں تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، بہت غلط حرکت، بہت بری حرکت، ام المومنین عائشہ صدیقہ پر تہمت۔ لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے شر ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ تمہیں اندازہ ہو گیا تمہاری صفوں میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں مارے آستین ہیں۔ پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے قانون نافذ کر دیا، قانون کا تہمت لگانا جو ہے زنا کی، اس کی کیا سزا ہے، اس کی کیا حد ہے، وہ بیان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو شر میں سے بھی خیر نکالتا ہے۔ واقعہ یہ کہ جس طریقے سے بھی ہوا، جو بھی غلط حرکت کی ہے، چاہے وہ موجودہ حکومت نے کی یا بے نظیر نے اپنے سابقہ دور میں کی ہے، ایک بات میں دھڑلے کے ساتھ یہاں کہنا چاہتا ہوں، خالصتان کی تحریک کو تقویت دینا ہرگز پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ یہ بڑی شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس سے ہندوستان کا نقصان ہو جائے گا، لیکن آپ سمجھ لیجئے ان دی لانگ ٹرم وہ در حقیقت نہایت خطرناک ہوگا اگر کہیں قائم ہو جاتا یا ہو جائے تو پاکستان کے لیے، اس لیے کہ ان کی تو ساری نظریں پھر ویسٹ ورلڈ ہوں گی۔ ستلج کے نیچے تو کبھی ان کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں، نہ کوئی ان کا مقدس مقام ہے، ان کا تو ہیرو یہاں بیٹھا ہے، اس کی سمادھی یہاں ہے، رنجیت سنگھ، ان کا پنجہ صاحب ہے یہاں حسن ابدال میں، مقدس مقام ہے ان کا ننکانہ صاحب ہے، مقدس مقام ہے، ہری پور ہری سنگھ نلوا کا آباد کرنا ہے، مان سیرا مان سنگھ کا سیرا ہے، راجہ مان سنگھ کا سیرا ہے، کہاں کہاں تک جائیں گے آپ؟ ان کا تو پورا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی تاریخ، ان کا دور عظمت، وہ تو سارا اس علاقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی وجہ آج ببر خالصہ صاحب کے کسی نمائندے کا آیا بیان، ہم نے تو 1 انچ بھی نہیں مانگا پاکستان سے، لیکن یہ کہ اب تک نہیں مانگا، اگر کہیں خالصتان ایک آزاد ریاست قائم ہو جائے تو آپ جان لیجیے اچھی طرح وقتی طور پر جو بھی قوموں کے اندر چیزیں ہو جایا کرتی ہو جاتی ہیں، کیا یہی وہ سکھ قوم نہیں ہے جس نے کہ 1947 میں جو بربریت کا مظاہرہ کیا تھا؟ کیا ہندوؤں کی وہ اعلی کار نہیں بنی تھی اس وقت؟ درندگی، انتہائی درندگی جو ہے وہ اس قوم نے برتی ہے اس مسلمان قوم کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کی ساری نگاہیں اگر وہ وجود میں آ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائم کیا ہے، اور وہ کبھی اس کے لیے کوئی بھلائی کسی کے خیر سے کر دیتا ہے، کبھی کسی کی غلطی سے بھی کر دیتا ہے۔ میں نے تو ایک دفعہ ایک بات کہی تھی اور مرزا منور صاحب بہت فرق اٹھے تھے میری بات پہ، کیونکہ وہ بڑے کٹر مسلم لیگی پاکستانی دانشور۔ میں نے کہا مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ ساری کائنات کو ٹیڑھا کر کے ہمارے ساتھ سازگار کر دیتا ہے، کچھ ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، ورنہ یہ کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہمارا اب تک کا جو طرز عمل ہے وہ تو یہ ہے کہ واقعتاً فلولا سبقت کلمۃ من ربک لقضی بینہم، کچھ اللہ نے کوئی ہمارے لیے مہلت طے کی ہوئی ہے، بہرحال اور اس کی مشیت میں ہے، رات بھی میں نے مفصل تقریر کی ہے، اللہ کی طرف سے اس ملک سے، اس دھرتی سے کوئی خیر آئے گا، افغانستان سے بھی آئے گا، لیکن ابھی ہم اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ دعا کیجیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے توبہ کی، رجوع کی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات